بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے کہ انسان کی کیا کیا ضروریات ہے جن کا خاص طور سے قرآن نے ذکر کیا ہے، یا یہ کہ قرآن نے اس کے اصول بیان کیے ہیں، اس کی رہبری اور رہنمائی بیان کی ہے۔ تو ان ضروریات میں سے ایک بہت بڑی ضرورت ہے جس پر انسانی زندگی کی بقا ہے، اور وہ ہے نکاح۔ نکاح اور شادی یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کا جہاں پر ذکر کیا ہے وہاں پر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا اور تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی بیویاں اور اولاد بنائیں۔ یعنی اس ذمہ داری کے ساتھ، اتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا، لیکن اس کے باوجود نکاح جیسی ذمہ داری بھی ان کے ساتھ لگا دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت میں سے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے نکاح کرنا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے، یعنی رحمان کے خاص بندے کون ہوتے ہیں اور ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ تو اس میں رحمان کے بندوں کی ایک دعا ذکر کی ہے جو بہت کام کی دعا ہے اور آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، یعنی سکون کا ذریعہ بنانا، اور ہمیں متقی لوگوں کا ذمہ دار اور امام بنا۔ تو یہ بہت ہی جامع اور مختصر دعا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی بھی عادت یہ ہے کہ وہ نکاح کرتے ہیں، انبیاء کی بھی عادت ہے، اور رحمان کے جو نیک بندے ہیں ان کی بھی یہ عادت ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی بڑی نشانیوں میں سے، جہاں ایک جگہ پر قرآن کریم میں اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، جیسے آسمان اور زمین کا بنانا اور دن اور رات کا آنا جانا، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک جوڑا بنایا ہے، یعنی انسانوں ہی میں سے مردوں کا ایک جوڑا عورت کی شکل میں بنایا ہے۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان دونوں کے درمیان محبت بھی ڈال دی، اور ایک دوسرے کے لیے رحم، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ چیز بھی ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہرحال تو نکاح کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ سب سے بڑا مقصد ہے نسل انسانی کو آگے بڑھانا، اس لیے کہ نسل انسانی اسی سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نکاح کے علاوہ جتنے راستے ہیں اپنی شہوت کو پورا کرنے کے، شریعت نے اس پر پابندی لگا دی، چاہے وہ زنا ہو، یا چاہے آدمی یہاں تک کہ یہ چاہے کہ آدمی نکاح نہ کرتے ہوئے عبادات میں مشغول ہو جائے، تو اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم عبادت کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 3 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور وہاں پر گھر پر پہنچے حضور کے، لیکن حضور موجود نہیں تھے۔ تو ازواج مطہرات میں سے کسی سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا، تو حضور کی رات کی زندگی، رات کے عبادات کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ حضور تو رات میں کبھی آرام بھی کرتے ہیں، کبھی جاگتے بھی ہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کی نکاح کی زندگی کیسی ہے؟ فرمایا کہ آپ نے نکاح بھی کیے ہیں، اور ایک نہیں بلکہ بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 نکاح رہے ہیں۔ اسی طرح جو دن کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار کرتے ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں۔ تو ان تینوں حضرات کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور تو بہت ساری عبادات کرتے ہوں گے، تو لیکن دیکھا کہ یہ تو نارمل بظاہر عبادتیں لگ رہی ہیں،
تو کہ ایک صحابی نے ان میں سے کہا کہ آج کے بعد میں سارا دن یعنی تمام ایام روزے رکھا کروں گا، بغیر روزے سے کبھی نہیں رہوں گا۔ دوسرے صحابی نے ارادہ کیا کہ میں ساری رات جاگ کر گزاروں گا، یعنی عبادت میں گزاروں گا، سوؤں گا نہیں۔ پھر تیسرے صحابی نے ارادہ کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ اور پھر یہ حضرات ان کی بات چیت ہو گئی، یہ واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو گھر والوں نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے ساتھی آئے تھے اور یہ مذاکرہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کی نیتوں کی تصحیح کی۔ فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، تو لہٰذا عبادت صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے، جبکہ آدمی اس کو حسن نیت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اگر آدمی کرتا ہے۔ چنانچہ پھر ان کو بتایا کہ بہترین روزہ کون سا ہے، بہترین رات کی عبادت کون سی ہے۔ تو بہرحال نکاح کے سلسلے میں بھی اس موقع پر فرمایا جو عام طور سے ہمارے یہاں خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کر دے، جو میرے طریقوں کو نہ اپنائے، وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ تو بہرحال تو نکاح یہ انسانی ضروریات میں سے ہے، اور نکاح کے علاوہ جتنے راستے اور طریقے ہیں شریعت نے اس پر پابندی لگا دی۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ یہ تو بے حیائی ہے، اور ایک اچھا معاشرہ پنپ ہی نہیں سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ اور اگر مثال دیکھنا ہے تو مغربی اقوام کی مثال اٹھا کر ہم دیکھ لیں، آج ہمارے سامنے ہے کہ جہاں سے نکاح کو انہوں نے ختم کر دیا تو پورے معاشرے سے فیملی سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ اولادیں ہو رہی ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کون کس کی اولاد ہے اور کون کس کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس میں اور بے شمار بے حیائی کی چیزیں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے شریعت نے بہت زیادہ نکاح کے کرنے پر اور نکاح کی ترغیب پر زور دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے اندر طاقت اور صلاحیت ہو، استعداد ہو، وہ ضرور بضرور نکاح کریں، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے آدمی کو نظریں جھکانا آسان ہو جاتا ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر تمہارے اندر اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ تم کسی کی ذمہ داری کو سنبھال سکو، تو فرمایا کہ اپنے آپ پر قابو رکھنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرو، کہ آدمی جب روزے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو اپنے نفس پر زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، زیادہ قابو ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داروں کو، یعنی جو والدین ہے یا سرپرست ہے، ان کو حکم دیا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اپنے جو نوجوان مرد یا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے تم اگر ذمہ دار ہو تو تم کو چاہیے کہ وقت پر ان کا نکاح کرا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی نکاح کیوں نہیں کرتا ہے؟ عام طور سے ہمارے یہاں بھی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے کمائیں گے اس کے بعد پھر نکاح کریں گے، عام ذہنیت یہ ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، اگر نکاح کا وقت ہو جائے تو پھر نکاح پہلے کر لینا چاہیے۔ کمائی کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود کھولتے چلے جائیں گے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہیں، نادار ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا، نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غنی بنا دے گا۔ تو لہٰذا بہت زیادہ ترغیب۔ اچھا، پھر اس کے بعد نکاح کی جو زندگی ہے، ازدواجی زندگی، یہ بھی قرآن نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مثالی ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے، تو پھر جو ہے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا سا سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے آدمی نفع اٹھاتا ہے، ان میں سب سے بہترین چیز وہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دے، اچھا لائف پارٹنر اور شریک حیات دے دے،
تو اس سے بڑھ کر اور کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزیں کسی کو دے دے تو اس کو دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ کیا کہ ایک تو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور جو ہے مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور نیک بیوی اگر کسی کو مل جائے تو دنیا آخرت کی بھلائیاں اس کو مل گئی۔ تو اس وجہ سے اس زندگی کو اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کی اور ازدواجی زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار نکاح ہیں، آپ نے 11 نکاح کیے، لیکن بیک وقت آپ کے 9 نکاح یا 10 نکاح ایک وقت میں موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح کیوں کیے؟ ظاہر ہے کہ اتنے سارے نکاح آپ نے کیے امت کو عملی اور پریکٹیکل بتانے کے لیے کہ ازدواجی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کہ اگر اپنے سے بڑی عورت سے اگر نکاح کی نوبت آ جائے تو اس وقت کیسے رہنا چاہیے، اگر نوجوان سے نکاح کی نوبت آ جائے تو کیسے رہنا چاہیے، بن بیاہی سے اگر نکاح کی نوبت آ جائے تو کیسے رہنا چاہیے، طلاق شدہ سے اگر نکاح کی نوبت آ جائے تو کیسے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اسی کے ضمن میں اگر ایک خاندان کی اگر بیوی ہے تو کیسے رہا جا سکتا ہے، خاندان کے باہر کی ہے تو کیسے رہا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر جو ہے قبیلے اور عرب کے باہر کی بھی اگر کوئی بیوی ہے تو اس کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اپنی عملی زندگی کے ساتھ بتایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بات یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ دیکھیے، میاں بیوی کے درمیان میل جول ہونا، یا یہ کہ ہم آہنگی ہونا، یا یہ کہ مزاج کا ملنا، ذہنیت کا یکساں ہونا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل پاتی ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن نے اس سے متعلق ایک بات یہ فرمائی کہ ذہنیت ایک ہونے میں سب سے پہلے دین کا ایک ہونا ضروری ہے۔ دونوں کا اگر مذہب الگ ہوگا تو پھر کبھی بھی ذہنیت ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے صاف طور سے کہا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ شرک کرنے والیوں سے نکاح نہ کرنا، اور ان کے مقابلے میں ایمان والی ایک عورت زیادہ بہتر ہے، اگرچہ تمہیں بظاہر وہ شرک کرنے والی زیادہ پسند آ جائے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے برخلاف عورتوں سے بھی کہا کہ شرک کرنے والے مردوں سے نکاح نہ کرنا، اس کے مقابل میں ایمان والے مرد تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے اگر آدمی غور کرے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ناسور بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ مسئلہ بہت اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے اس طرح کے قدم اٹھانے کے بعد اس کے جو سنگین نتائج سامنے آتے ہیں، پھر آدمی ساری زندگی پچھتاتا ہے لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹ پاتا ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہے اپنے مذہب کے علاوہ سے نکاح کیا اور ایک لمبی عمر گزر گئی، یہاں تک کہ بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، پھر احساس ہوا کہ میں نے یہ جو قدم اٹھایا تھا جوانی کے جوش میں یا پیار اور محبت کے نام پر تو وہ ناکام رہا، تو اخیر عمر میں کم سے کم اللہ نے ہدایت دے دی تو پھر علیحدگی اختیار کی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، تو اس لیے قرآن نے اس سلسلے میں بہت صاف اور واضح طور پر چیزیں بتائی ہے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں قرآن نے ازدواجی زندگی سے متعلق کیا باتیں بتائی ہے اس پر انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔